اللہ نبی کی نگاہ سے اور اولیاء کی محبت سے ایمان ملتا ہے، نبی کی نگاہ سے اور اولیاء اللہ کی محبت سے ایمان ملتا ہے۔ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی اور بغیر ایمان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مومن کا دل ربوبیت میں اور جسم ربوبیت میں ہوتا ہے، مومن کا دل رب سے لگا ہوتا ہے اور جسم جو عبادت میں لگا ہوتا ہے۔ ہر وہ کام عبادت سے اللہ رسول خوش ہو جائے، ہر وہ کام عبادت ہے جس سے اللہ اور رسول خوش ہو جائے۔ اور مومن متوکل ہوتا ہے۔ علماء اسلام، انبیاء اکرام، اولیاء اللہ کی اطاعت ہر انسان پر فرض ہے۔ انبیاء اکرام، علماء اسلام، علماء ربانی، علماء حق، اولیاء اللہ، ان کی اطاعت ہر انسان پر فرض ہے، فرض۔ کیونکہ انبیاء کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہے، اپنی طرف وہی کے بغیر اللہ کے رسول کچھ کہتے ہی نہیں۔ اور علماء اسلام اور اولیاء کی تبلیغ دعوت الی الحق دینا انبیاء اعظام ہی کا بلانا ہے۔ اب سمجھ آئیے، ان کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا اوپر بتا دیا نا، انبیاء کرام کا بلانا اللہ تعالیٰ کا بلانا ہی ہے۔ علماء اسلام اور اولیاء اللہ کی تبلیغ دعوت الی الحق دینا انبیاء اعظام ہی کا بلانا ہے۔ تو انبیاء کرام کو اپنے جیسا بشر سمجھنا شیطان اور کفار کا طریقہ ہے، وہ ان کی عادت ہے، یہ عقیدہ تمام کفریات کی جڑ ہے۔ کوئی نبی ہم جیسا بشر نہیں ہے۔ عقیدہ کی درستی سب سے پہلے ہے، عقیدہ درست نہ ہو تو بنیاد ہی لی ہو، جس کا عقیدہ درست نہ ہو تعمیر کیا کرنی، جو نبی کی شان ہی نہ جان سکے۔ اللہ اور سب سے بڑی عبادت اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ رسول پر بھروسہ کرنا، اللہ رسول پر بھروسہ کرنا۔ یہ بھی خیال رہے تو ہم بڑی محبت کی بات، یہ نقطہ ہے درمیان میں، انبیاء کرام کا بھروسہ صرف رب تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، مگر امت کا بھروسہ اللہ اور رسول پر ہونا چاہیے، اللہ اور رسول پر ہونا چاہیے، کہ اس لیے کہ انبیاء پر اعتماد کے بغیر اللہ پر اعتماد ہو سکتا ہی نہیں۔ ان کا کیسے مان سکتا ہے جب ان نبی کی بات ہی نہیں مانی، نبی اعتماد ہی نہیں کیا؟ نبی کی اعتماد کرنا ہی یہ ایمان نجات دے گا، ورنہ تو عالم انفاق میں بھی لوگ ایمان لائے تھے، وہ ڈنڈے کھا کے بھی مان جائیں گے، وہ ماننا قبول نہ ہوگا، پھر نہ ماننے گے، اگر مان گیا، اب مان گیا تو کام بن جائے گا۔ کامل توکل 4 چیزوں کا نام ہے، جسم عبودیت میں، جسم عبادت میں، دل ربوبیت سے لگے رہے، نعمت پر شکر ہو اور بلا پر صبر ہو۔ تو وہی اللہ جو زمین آسمان کو بنانے والا، جو قادر مطلق ہے، بندے کے ہر منظر پر رہنمائی فرماتا ہے جب یہ بات ہو جائے۔ اللہ بولا سورۃ رعد آیت نمبر 27-30 عرفا فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اپنی مراد کو حق کے تابع کر دے۔ صوفی تو ہم بنے ہوئے نا، اپنی خواہشیں چھوڑتے نہیں، صوفی وہ ہے جو اپنی مراد کو حق کے اللہ ترک دنیا کر کے تقدیر کی موافقت کرے، اس وقت اس کا صبر کامل اور قیامت سے قبل اس کی آخرت ہو جائے گی۔ مرن تو پہلے مار کے وہ حق دن میں پچھاتی، مرن تو پہلے مار کے باہی وہ یعنی یہ نہیں مرنا، جان کو مرنا نہیں ہوتا، خواہشوں کو مارنا ہے، نفس کی خواہشوں کو۔ جب نفس کی خواہشیں مار لے گا تو جا کے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ اتنا یہ جو باتیں ہم نے گنی اتنے آسان تو نہیں ہے۔ انانیت مرے گی تو بات بنے گا۔ انانیت انسان انانیت نہیں تھی، اناپن یعنی میں ہوں۔ تو بعض فکر نہ کامل جاؤ چور نہ مرے، اندر جو چور ہے وہ چور بہت بڑا انانیت والا، وہ اتنی جلدی تو نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر سلام آنے لگے گا،
جب وہ اتنی منزلیں طے کر لے گا اللہ طرف سے سلام آئے گا. جنت میں بھی سلام تو آنا, سلام قوم میرے نہیں, فرشتے کہیں گے, جنتی ایک دوسرے کہیں گے, اللہ کا سلام آئے گا. پھر جب اللہ سلام آئے گا پھر لوگوں کو شوق دیدار کا پیدا ہوگا, اللہ سلام بھیجے گا, جنتی سلام کریں گے, فرشتے سلام کریں گے. آفرین شاہ شد پاس ہو گئے, امتحان میں پاس ہو گئے. اللہ تعالیٰ ہی مؤثر حقیقی ہے, اللہ تعالیٰ ہی مؤثر, وہ اپنی حکمت سے جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر فرماتا ہے, جس کا چاہتا ہے انتہائی تانگ کر دیتا ہے, جس کا چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے, جس کا چاہے. مؤثر حقیقی کون ہے؟ اور یہ تنگی فراخی کسی پر عذاب ہے, کسی پر آزمائش ہے. یہ تنگی, یہ فراخی کسی پر عذاب, کسی کے لیے آزمائش. مگر رائے معرفت کا مسافر ان دونوں سے بے پرواہ ہو کر قرب رزاق کا متنی ہوتا ہے. ان دونوں سے بے پرواہ ہے, لاپرواہ ہے. کون؟ راہ کا مسافر, وہ رازق کا متمنی, اللہ کا متمنی, اس کے دل میں اس کو ملنے کی تمنا ہے نا. اللہ اللہ. یہ سمجھ نہیں آتی اتنے, وہ دیکھو وہ مجازی یعنی محبت ہے مجنون لیلا کی. وہ اونٹنی پہ سوار ہے تو وہ جناب اونٹنی کو پیچھے جاتی, وہ آگے لیلا کی طرف جاتا ہے, وہ پیچھے دوڑتی. تو کہ اس نے اونٹنی کو چھوڑ ہی دے کہ میں پیدل چلا جاؤں گا. ہم کیسے کم ہمت ہیں, رستے رکاوٹ کو نہیں. ہم بہت اللہ نے نعمتیں دی, کوئی مشقت اٹھانا نہیں چاہتے, دین میں شکر نہیں اٹھانا چاہتے. ہم سست ہو گئے. اللہ کم ہمت ہے, با ہمت بنے. اللہ لباس تقویٰ کا ہے مگر محبت دنیاوی زندگی سے. لباس تقویٰ کا ہے متقی, وہ صوفی بنے ہوئے, وہ صوفی بھی ہوں میں, کہتا صوفی ہوں. صوفی کی تعریف سنی, جو اپنی مراد کو حق کتاب. مرید کون ہوتا ہے؟ مرشد کا مرید کون ہوتا ہے؟ جو اپنے ارادہ مرشد سے بدل لے, اپنا ارادہ چھوڑ دے. اپنا ارادہ اس کا نہیں ہوتا, مرید کا اپنا ارادہ کو نہیں ہوتا. اللہ وہ کہہ رہے ہیں لباس تقویٰ کا مگر محبت دنیاوی زندگی سے. بے ثباتی دنیا تو اترتی چھاؤں ڈلتی چاندنی ہے. یہ فانی دنیا, طریقت اس کی پاکیزگی, معرفت اس کا چمک, اور حقیقت اس کی مضبوطی ہے. شریعت میں بتایا دنیا بے عشق ہونا ہے. اللہ شریعت میں دنیا کیا ہے؟ اللہ شریعت میں بتایا دنیا بے عشق ہونا ہے. بے عشق ہوا تو بتایا دنیا کا مال ہی اس کے پاس ہے. عشق و خالی تو خالی خالی.